اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ساری عمر لگا دیتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ ایک رہتا ہے، کرم خدا کا سب کے لیے، عفو سب کے لیے، لیکن اس کی نعمت، محبت اور قرب و راکاجی کی قسمت والے کے لیے، جس کو کسی چیز کی اہمیت ہو اور حقیقت میں اور واقعہ اس کے دل میں وہ چیز لگ گئی ہو کہ چیز ہونی چاہیے، وہ سکون سے نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کو خبر نہ ملے یا وہ حل نہ ہو تسلی کی۔ ہاں، تسلی کی خبر، یا وہ حل ہو جائے یا تسلی ہو جائے، وہ نہیں ہے۔ ہاں، خیالی طور سے ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، کھانا اچھا مل گیا بس خلاص، بیوی ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، تنگ دستی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہیں یا نہیں ہے، ہاں جب خیال آئے گا تھوڑا پڑھ لیں، ایسے ہونا چاہیے۔ اوف، لعنت ہے ایسی زندگی پر، ہمارے نزدیک کروڑ لعنت ہے، ارب لعنت ہے، کھرب لعنت ہے، کہ جس کے دل میں ان کی قدر قیمت نہیں۔ اللہ نے ان کی قدر قیمت رکھی ہوئی ہے، ان کی قدر قیمت ایسی خدا نے رکھی ہوئی ہے کہ جب جو آقا کے ساتھ سے ان کا کھانا بند کر دیا، ان کا پینا بند کر دیا، ہاں جی، کھجوریں بھی نہیں ملتی تھی، گٹلیوں کو جنگوں میں چوستے تھے، بس سب کچھ بند کر دیا۔ اگر یہ تم کو چاہیے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، ملے نہ ملے، بھوکے سے آقا جی کے ساتھ پھرتے رہتے تھے، بھوکے جہاد کرتے تھے، کپڑا نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، جہاد کو لے جاتے تھے، خوراک نہیں ہے، گٹلیاں چوستے، اس سے کوئی پیٹ بھرتا ہے؟ اور کہا میرے ساتھ چلنا، لڑ کے مرنا ہے، حاضر جی، چلتے تھے جاتے۔ اسی آقا جی نے کہ صحابہ مجھ کو خدا نے چن کے دیے، انہی کو سب سے پہلے سوچتے تھے، اپنے حالات کو نہیں سوچتے تھے۔ وہ عورت کیسی تھی، سبحان اللہ، جب جہاد ہوا، یہ ہوا، تو اس کو سب سے بڑی فکر یہی تھی کہ نبی کریم کو کوئی تکلیف نہ آ جائے، بس اس عورت کی سوچ یہ، نہ سوچ کو یہ چیز کوئی کار طفل۔ جنگ میں گئی تو ڈھونڈنے گئے کہ وہ خیریت سے ہوں، بس رستے میں ملے، کہا تیرا باپ فوت ہو گیا، 5 6 7 اس کے بالکل قریبی بھانجا فوت ہو گیا، بس یہ سنتی نہیں تھی، کہتی پہلے بتاؤ وہ کہاں ہے، ان کا کیا حال ہے۔ جہاد میں جسے حواس کھوئی کھوئی پھر رہی تھی کہ محمد مصطفیٰ کہاں ہے، کھوئی کھوئی پھر رہی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو فوت ہو گئے، خیال ہی نہیں ان کا، ہو گئے نہ ہو گئے۔ پہنچ گئی وہاں، دیکھا آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم خوشی اس کے دل میں آئی، اور ایک دم وہاں جا کے بولی اسلمت یا رسول اللہ، آپ خیریت سے، سالم ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ پھر آگے عربی کے جملے بولے کہ جو بھی مصیبت ہے میرے لیے مصیبت نہیں ہے، اگر آپ خیریت سے، میرے لیے ہر چیز آسان ہے۔ نہیں کہا میرا گھر لٹ گیا، میرا خامد مر گیا، میرے بیٹے مر گئے، میرے بھانجے مر گئے، کسی کا نام نہیں لیا، اور بہت خوش ہوئی کہ آپ کوئی مصیبت نہیں دیکھا۔ ایسے کئی واقعات صحابہ کے بھی ہیں، حضرت بلال کے بھی ہیں، کتنا مارا کوٹا پیٹا، کیا کوئی تنخواہیں لگی ہوئی تھی؟ آقا جی نے جو سکھا دیا تھا، بس عہد عہد۔ موت کے وقت بھی یہی حال تھا حضرت بلال کا، موت، اور بیوی انتہائی پریشانی میں تھی، اور اس کی زبان سے گھڑی گھڑی نکلتا تھا واہ مصیبتا، کتنا مصیبت کا وقت ہے اس وقت۔ حضرت بلال دم توڑتے توڑتے ان کے منہ سے نکلتا تھا واہ فرحتا، کتنی خوشی کا وقت ہے اس وقت۔ اور آگے کہتے القا محمد و اصحابہ،
آقا سے ملوں گا اور صحابیوں سے ملوں گا جب آپس میں آقا کی محبت بتنا وہ مصیبت آ گیا سیدنا وہ فرحت آ گیا. ہاں اس لیے حضرت بلال کو بڑی محبت سے دیکھتے تھے، حالانکہ ان کی عرب والی زبان نہیں تھی، حبشی تھے. ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شین کو سین کہتے تھے اور الفاظ بھی اچھے صحیح نہیں نکلتے تھے، لیکن ان کا دل اچھا تھا، دل اچھا تھا. تو آپ ان کو بلاتے تھے، کتنی خوش قسمت تھے، فصیح لوگ تھے. دوسرے ارحنا یا بلال، بلال مجھے راحت دو، کہاں ہو تمہاری آذان اچھی لگتی ہے، آذان دو. اشہدو کو اسدو کہتے تھے. اور کافر قریشی سردار گندے الفاظ استعمال کرتے تھے، استغفر اللہ، اور کہتے تھے کہ یہ کوا کہاں سے ملا انہیں. اور سیدنا عمر کہتے تھے حضرت بلال کو، سیدنا بلال، ہمارے سردار ہیں آپ. اللہ تعالیٰ یہ محبتیں آپ کو دے جیسے ہمارے خیالات چیزیں آتی ہیں، اللہ کرے خیالات حقیقت میں بدل جائیں. یہ نا ساری عمر قرآن بھی پڑھتا رہا، حدیث بھی پڑھتا رہا، نیز بھی پڑھتا رہا، لیکن دل اس کا وہی کا وہی، نہ کافر نہ مسلمان، بدبخت. روٹی اور آٹے اور بعض مولویوں کی طرح جو چندہ اکٹھا کرنا، پیسے لینے، یا گروہ بنا لیا اپنا. ہاں بریلی پکے بنو، دیوبندی پکے بنو، ویسے کرتے ہیں جی. دیوبندی پکے بنو، بریلی بندے بنو، ہمارا سلسلہ تمہارا سلسلہ. یہ سادات ہیں، اس کے پاس 6 سلسلے ہیں. یہ چیزیں نہیں چلیں گی جب تک کہ ان کی عظمت دل میں نہیں اتری. اور اتری ہے تو اس کی علامت ہونی چاہیے. اس کو نبی کریم کے حکموں سے اور نبی کریم کی جو چاہت ہے اس سے کوئی چیز کو عزیز نہیں ہونی چاہیے. صحابہ اتنے بڑھ گئے تھے، اس میں عقل سے باہر باتیں ہیں. ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا گھر میں، خالی بیٹھا ہوا، اور دوسرا سلام دعا کے لیے گیا، دیکھا تو پریشان بیٹھا ہوا ہے. بھئی خیر ہے، کیا ہوا؟ کہا ما عملت علی وصیت رسول اللہ، اللہ کے نبی نے جو کہا تھا وہ بات میں نے مانی نہیں. کہا کیا کہا تھا آپ کو؟ کہا تھا دنیا سے لگن محبت نہ ہو، اور میں اس میں پھنس گیا ہوں. کہا کہاں پھنسے ہو، کیا ہے تمہارے پاس؟ گھر تو خالی دکھ رہا تھا. کہا دکھنی ہے، تشت پڑا ہے، مشق پڑا ہے، یہ چیزیں پڑی ہیں اور سچی کرو. بتاؤ ایسی محبت. تو پھر ہم کو پتہ چلے گا اپنے آپ کو اور مجھے کہ ہم میں کتنا توازن محبت کا ہے. تو خدا کرے یہ خیالات نہ دل سے جائیں اور یہ خیالات حقیقت بن جائیں انشاءاللہ. تو یہ باتیں یاد آنی اچھی. دنیا سے تو چاہے موت تو ٹل نہیں سکتی. اور آقا جی نے کہا رہو دنیا میں جیسے پردیسی رہتا ہے، کہ پردیسی نے اپنی جگہ پہ جانا ہوتا ہے، اور ہم ایسے ادھر ہی سب کچھ رنگ ایسا ہو روغا رہتا جیسے ہم نے کیا ہوا ہے. لیکن احساس ہے، یہ کرتے ہیں تو سوچتا بھی رہتا ہوں تم کیا کر رہا ہے. پھر کہتے ہیں معافی میں آ جائیں گے، بہانہ بنا لیتا ہوں. کہتے ہیں معافی میں آ جائیں گے، اور ہیں بھی معافی میں. یعنی ان نے معافی نہ رکھا ہوتا تو یہ اثر ہمارے پاس نہ ہوتا. یہ لفٹ سے بڑا ڈرتا تھا، اوپر لگے نہ لگے، اوپر جاؤ نہ جاؤ، یہ میں کیا کر رہا ہوں. تسلی آ گئی، اب خوش ہوں، آرام سے جاتا ہوں. بڑا ڈرتا، لفٹ سے بڑا ڈرتا تھا. یہ لگ گئی ہے دوسری لفٹ، ادھر بھی لگائی ہے، پھر لفٹیں لگ رہی ہے. اور دنیا کو کہتے ہیں دنیا ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتا کچھ کر لفٹیں لگا کے بیٹھا ہے. ہاں جی وزیر داخلیوں کی طرح جگہ سے جائیں گے. لیکن میرا خیال یہ سب میں نے انہی کے لیے سے جائیں گے انشاءاللہ. تو معافی میں ہے، کیونکہ ان چیزوں کو بھی خیال میں رکھنا چاہیے. خوف ایمان خوف اور امید میں ہوتا ہے. کیونکہ آقا جی کی ساری حدیثیں یاد رہنی چاہیے. آدمی اگر مکان پہ مکان بناتا ہے، نبی کریم نے کہا فرشتے کہتے الا این یا عدو اللہ، اللہ کا دشمن کہاں جا رہا ہے؟ تو نے تو مرنا ہے، زمین میں جانا ہے. سب کے کہاں چل رہے ہیں.
حدیث شریف ہے، الا این یا عدو اللہ، یہ مجبوراً کرے یا پھر اپنے کو مجرم سمجھے معافی میں رکھے، خوشیاں نہ کریں ان چیزوں کی۔ ہاں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ آقا جی قباء کی طرف سے گزرے تو ایک صحابی کا گھر دیکھا، سب کا ایک ہی طبقہ تھا، اس نے ڈبل بنایا تھا، تو آپ نے کہا یہ کس کا ہے؟ بس ایسے کہا، یہ پوچھا اور چلے گئے۔ وہ صحابی جب آیا، صحابہ نے کہا آج گزر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے، تو تمہارے گھر کو دیکھا کہ کس کا گھر ہے یہ جو تو دو طبقے بنایا ہے؟ وہ ڈر گیا، اس نے سب کا گرا دیا۔ اتنی محبت، گرانے کا تو نہیں کہا تھا، یہ کہہ دیتا جیسے کہیں گے، ایک دم گرا دیا۔ اور اتنا ادب محبت کہ اب میں سامنے نہیں جاؤں گا ان کے۔ اوف اوف، کہا اب سامنا نہیں کرنا ہے، کہا میرا نام لے لینا کبھی موقع ملے۔ کس نے سب کا گرا دیا۔ اگر انہوں نے خاموشی اختیار کی تو کچھ مجھے تسلی ہوگی، لیکن میں نے سامنے نہیں جانا۔ اتنا ادب، اتنی محبت، اتنا ایسا واقعہ ان کے صحابہ مجھے خدا نے چن کے دیے، اور ہم لوگ کا یہ حال ہے، کیا سننا ہے کیا سنا ہے۔ ان چیزوں کی خوشیاں نہ کرو، بس ہم کمزور ہیں، خدا نے معافی ہم کو بھی رکھا ہے، تم کو معافی میں خدا رکھے۔ ہاں جی، معافی کی صورت چل رہی ہے، ورنہ ہم لوگ کے حالات جیسے محبت عاشقوں کے ہونی چاہیے آقا جی کے ساتھ، وہ نہیں ہے۔ لیکن کم از کم ان باتوں سے احساس تو پیدا ہو جائے گا نا، ہم کمزور بہت ہیں یا نہیں؟ ہاں تو احساس تو رہے، اس لیے ایسی باتیں بیچ میں کرتا ہوں کہ وہ کہاں اور ہم کہاں، نہ سوچ چکے یہ عشق کوئی کار طفل ہے۔ انہوں نے عشق کیا تو ان کے ساتھ کیا کیا کہ مکان کے دو طبقے تمہیں جانے بھی دیتے تھے، سب کچھ دیتے تھے، جو چاہتے تھے دل و جان سے کرنے کو تیار تھے۔ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے، نہیں تھے، بس آپ مل گئے، جو آپ چاہیں گے ہم کریں گے۔ خدا کرے یہ خیالات حقیقت بن جائے انشاءاللہ، نہیں تو کم سے کم خدا کرے یہ احساس نہ جائے کہ ہم لوگ بہت مضبوط ہیں، بہت عاشق ہیں، نہیں ہیں، ایسے ہی ہیں جیسے بس نام کے ہیں، وہ والے نہیں ہیں جو بلال والے تھے، ابو بکر والے عاشق، حضرت عمر والے عاشق ہے جی، طلحہ والے ہے جی، وہ عورت کیسی تھی۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے تاکہ اپنی کمزوری کا احساس رہے انشاءاللہ۔ چلیں جی، رحیمی کریمی ہوئی ختم ان پہ، رحیمی کریمی ہوئی ختم ان پہ، رحیمی کریمی ہوئی ختم ان پہ، رضا رحمتوں کی محمد محمد، رضا رحمتوں کی محمد محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ان کے جیسا شفاعت میں کوئی نہیں، ان کے جیسا شفاعت میں کوئی نہیں، ان کے جیسا شفاعت میں کوئی، حلیمی کا پیکر محمد محمد، حلیمی کا پیکر محمد محمد، حلیمی کا پیکر فلم اتنا تھا، تھوڑا سا واقعہ جتنے بھی واقعات ہیں کون کون سے سنائے، تھوڑا سا اس میں بولنا چاہیے۔ حلیمی کا پیکر، مال غنیمت آئے تقسیم کرنے لگے، ہر قسم کا آدمی ہوتا ہے، دیہات کے بھی تھے جو ناسمجھ لوگ تھے، بدو قسم کے،
تو ایک بدوی قسم کا آیا، آقا کی چادر کھینچی زور سے اتنے کہ آقا کے لال نشان پڑ گیا. کہا ہمیں بھی دو، تھے آپ کے باپ کا بال تو نہیں ہے. ایسا بولنا چاہیے. آقا جی کو ایسے بولا. جاہل ساتھ دیاتی تھے، کچھ نہیں کہا. کہا ملے گا مال مجھے، میں تجھے دوں گا، کمی نہیں کروں گا. اتنا علم. نشان پڑ گیا ادھر آقا جی، کچھ نہیں کہا. اور بھی ایسے واقعات ہیں. ایک اور آیا، اس کو کچھ آپ نے عطا کی، اس نے کیا ہے، انکار کیا اور اب بے ادب بولا. صحابہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، سمجھدار بھی تھے، ان کو بڑا غصہ آیا. ان کو باہر ملے گا، اس کو قتل کریں گے، ہم اس کو قتل کریں گے، چھوڑیں گے نہیں. اور قتل ضرور کرتے 100%، کیوں آقا نے کو پتا تھا قتل کریں گے. اور آقا نے یہ بات بتائی کہ تمہیں جو سوچا تھا میں نے تمہاری سوچ ختم کر دی. اس کو جلدی سے گھر میں لے گئے. جو کچھ تھی چیزیں بتائی، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، دیا. خوش ہو گیا. اس سے پہلے کہا آپ ایسے ہیں، اچھے نہیں ہیں، ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کیے. کہا اب بتاؤ اب میں کیسا ہوں. کہا ماشاءاللہ آپ تو اب بہت اچھے ہیں، مجھے بڑے پسند آئے ہیں، اور تعریفیں کرنے لگا. آپ نے کہا جو مجھ سے تم اب کہہ رہے ہو میں تم کو پسند آ گیا ہوں اور تعریف کرتے، باہر چل کے یہ باتیں کر دو گے. کہا ضرور 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 کروں گا، لے چلے. میں باہر لے گیا اس کو، دیہاتی کو. بولا دیکھو تمہارا بھائی کیا کہتا ہے. اسے بڑی تعریف کی. کہا مجھے یہ ملا، یہ دیا، یہ دیا، میں بہت خوش ہوں. اور بہت خوشی سے گیا، تعریف کی آقا جی کی. ہاں جی، اور چلا گیا. آقا جی نے صحابہ کو سبق سکھایا. کیا سکھایا؟ کہ جاہلوں پر رحم کرنا چاہیے. حلیمی کریمی سے پڑھانا. تو اس کے متعلق بتاتا ہوں کہ حقیقت سے ہے یہ شعر آقا کے حق میں، حلیمی کریمی. تو آپ نے صحابہ کو کیا کہا اس نے بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے، میں نے اس کو خدا کے غضب سے بچایا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نہ آ جائے. اور اس کو میں اندر لے گیا، نوازا جو کچھ پھر سے پوچھا، پھر اس کو تمہارے سامنے لایا، اس نے تعریف کی، تمہارا غصہ ختم ہوا. اگر میں ایسے نہ کرتا تو تم اس کو قتل تو منہ کہیں ملتا تم اس کو قتل کر دیتے. جب آقا نے کیا 100% قتل کرتے. آقا کی زبان خدا کی زبان ہے. میں اس کو خدا کی زبان، خدا کے بھی غضب سے بچایا اور تمہارے قتل ہونے سے بھی بچایا. پھر اسی کا واقعہ کسی اور کا، جو دیا ہوا تھا. آقا جی کہتے ہیں اٹھائیں اس کو اور میرے اونٹ پہ رکھیں. حلیمی کہ آقا نے کچھ نہیں کہا میں نبی ہوں. نہیں، اس پر خدا کا کہا میں نبی ہوں. پھر صحابہ کو کہا اٹھا کے لے جا. تو اس نے کہا ہم سن کے آئے تھے محمد مصطفیٰ بڑے حلیم کریم ہیں. آپ واقعہ بڑے حلیم کریم ہیں. جہاں حیران کچھ نہیں کہا آپ. پھر اس کا سامان صاحب بتاؤ. تو حلیمی کریمی ایسا اخلاق کسی میں ہوگا؟ ایسی عفو ہوگی؟ ہیں جی، جسے خدا نے بھی تعریف کی، انک لعلی خلق عظیم. اگر عظیم کوئی اخلاق پہ زمانے میں ہے، کوئی ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ. اتنے حلیم کریم تھے. بسم اللہ، حلیمی کریم. یاد آئی تھوڑا تھوڑا سناتا جاؤں انشاءاللہ. ایک صحابی کو تکلیف سی ٹانگ میں ڈلے میں، تو اس نے اس سے پوچھا کہ میں اس سے بات کروں. کہا تم کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، سچ بتا دو. اس نے آقا جی کا نام زور سے لیا، محمد مصطفیٰ، یا محمد. وہ در چلی گئی. صحیح حدیث میں. ایسے آپ کے تذکرے کرتے تھے صاحب. اگر بازار میں کوئی کام کرتا تھا ان میں سے بیچنے کا،
تو کام کرتے کرتے پھر کام کو چھوڑ کے پھر آتا تھا دروازے مسجد پہ، پھر دیکھتا تھا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ کے دل ٹھنڈا کر کے پھر چلا جاتا تھا بیچنے۔ بعض صحابہ صفوں میں بھی ایسے ہی تھے، پیچھے نہیں کھڑے ہوتے تھے، یا اس کونے میں، تو نماز کو آدمی صفیں ٹھیک کرتا ہے نا، تو اس طرف دیکھتا ہے بھائی امام ادھر، تو آقا جی پھر جس طرف دیکھتے تھے تو ان کو صورت نظر آ جاتی تھی، اس طرف دیکھتے تھے۔ بعض صحابہ جا کے کونوں میں کھڑے ہوتے تھے، ابھی صفیں ٹھیک کریں گے پھر چہرہ شریف گھمائیں گے ایسے تو ہم دیکھ لیں گے، ایسا جنون تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی باتیں ماننے لگ جائیں نا، آپ کو بھی تھوڑا تھوڑا ایسا ہو جائے گا۔ کیسے؟ مطلب کہ آقا جی کا نام دیکھیں گے نا، ابھی تو ایسا نہیں شاید کسی کو ہوتا ہو، تو آپ تازگی محسوس کریں گے، جیسے ایسے ہوگا آپ کو جب ان کی باتیں مانیں گے۔ آپ داڑھی بھی تھوڑی بہت رکھ لیں، نمازوں کو قضا نہ کریں، جس چیز کو آقا جی پسند کرتے ہیں وہ پسند کریں، بیویوں کے ساتھ سختی، ان کو مارنا، ان کو ذلیل کرنا نہ کریں۔ آقا جی کہتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو بیویوں سے اچھا نرم سلوک کرے۔ انا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں۔ جیسے عورتوں کو غیرت ہوتی ہے، کسی کی گھر سے کوئی آیا کھانے کی چیز، حضرت عائشہ کے پاس سے آپ کا نمبر تھا اس وقت، تو حضرت عائشہ نے دیکھا دوسری بیوی نے کوئی بھیجا ہے کھانے کی چیز، تو آ کے ہاتھ مارا، آقا کے ہاتھ میں جو پلیٹ تھی وہ پلیٹ زمین پر گر گئی، آقا نے کچھ نہیں کہا، اور خود آقا جی جھک کر اٹھا کے رکھ رہے تھے۔ بیویوں کو جھڑکنا، بیویوں کو مارنا، سختی نہ کریں۔ اگر ان سے محبت کرنا چاہتے ہو تو خیرکم، تم میں اچھا وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا رویہ کرے۔ انا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اور بھی ایسے واقعات ہیں، اگر آپ چاہتے چیز نصیب ہو تو آپ ایسے معاملات کریں جو آقا جی کو پسندیدہ ہوں، گھر والوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، کہ نبی کریم ایسا پسند کرتے ہیں۔ ہاں جی، پھر ان کی نظر کرم تمہاری طرف آئے گی، تو جب ان کا نام آپ سنیں گے یا دیکھیں گے، آپ کے دل میں انشاءاللہ تازگی آئے گی، آپ کہیں گے ایسے دل کو محسوس ہونے لگے، تو انشاءاللہ کرو گے۔ اگر دل سے نکلے محمد محمد، اگر دل سے نکلے محمد۔ آقا جی نے کہا اپنے غلام کو، نوکر کو 70 دفعہ دل میں غلطی کرے معاف کرو۔ بتاؤ، یہ پیر بھائی آپس میں ایک دوسرے کو رکھتے ہیں، سختی کرتے ہیں، ایک ہے ظالم یہاں، پتہ مسلمان ہے، کافر ہے، 8-10 سال سے عہد کیا ہوا ہے، جو بھائی کے پاس نوکر ہوتا ہے بڑی سختی سے کام اس سے لیتا ہے، جو چیز نہیں کرنے کی ہوتی ہے، ضروری نہیں، اس وقت اس پر سختی کرتا ہے۔ بڑا دل خراب ہوا میرا، کیا تم نے وظیفے پڑھنے ہیں؟ آقا جی کہتے بد اخلاق میں سے دور تر رہے گا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا قریب تر ہوگا۔ پھر تیرے طریقت میں تیرا پیر بھائی ہے، ہاں جی، پھر آقا کی تم تعلیم سنی ہے، وہ ظالم اتنی سختی کرتا ہے۔ میرے پاس شکایت ہے، میں نے کہا تو چھوڑ دے، کسی اور کے پاس چلا جائے، اس بخت کو کیا نصیب ہوگا جو نبی کریم کا بھی اس کے پاس احترام نہیں ہے، احساس نہیں ہے، اتنی سختی کرنا۔ ہاں جی، ایسی آقا جی نے کہا نوکر کو 70 دفعہ دل میں معاف کرو۔ آقا جی انسان نہ کر سکے چپ ہو جائے، لیکن مانے ضرور ان کی بات۔ سعودیہ میں تھا، ایک تھا بیچارہ، وہ ڈر کے مارے، اس نے سنا وہ وظیفوں میں لگا ہوا تھا، آقا سے محبت کرتا تھا، اس نے ڈر کے مارے نوکرانیوں کو سب کو نکال دیا۔ بولتا بھائی ایسے ٹھیک ہے، بولا کیا کریں ہم لوگ یار۔ میں نے کہا پھر محبت کرنی آسان ہے، نہ سوچئے عشق کوئی کار تفر ہے، ہاں، کہ ان کی باتوں کو اپنانا چاہیے۔
میں نے کہا حکمت اختیار کر لو، رکھ لو، ایسے نہ کرو، معافیاں مانگتے رہو، جب ہو جائے غصے میں پھر بولو توبہ توبہ استغفر اللہ توبہ کچھ صدقہ کر دو، خیرات کر دو۔ پھر اس کو رکھوایا کہ نوکر بھی رکھو اور ماسیاں یا کوئی رکھتے ہو سعودیہ میں نے کہا گھر میں مشقت ہوگی، بیوی کو مشقت ہوگی، کوشش کرو، جو غلطی ہو جائے معافی مانگ لو، گاڑی چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ ہاں کیا کریں، ہم لوگ اتنا ہو نہیں سکتے، ہو سکتے ہیں بڑا مشکل ہے، لیکن نیت کرے کہ میں نیت کرتا ہوں، نہ کرے یہ کہ میں کمزور ہوں، معافی مانگوں گا، کوشش کروں گا۔ ہاں، اور اس پہ بات کو ختم کرتا ہوں، اور آپ کو آئی لو یو کے ساتھ سلام بھی کرتا ہوں، اور ہماری ساری یہ محبت ہم کو خدا رسول سے ملائے گی، جنت میں بھی ایسے بیٹھیں گے اور یہ باتیں کریں گے، کیسے بیٹھے تھے، کیسے لوگ باتیں کرتے ہیں، دیکھو آقا کے پاس آ گئے انشاءاللہ تعالی۔